گڈ مارننگ کلاس 10۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیٹا وہ ہے پرستان کی شہزادی۔ تو پہلے ہم اس کے رائٹر جو ہیں اشرف سبوئی ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اشرف سبوئی کا جو اصل نام تھا وہ تھا سید ولی اشرف، اور قلمی نام جو تھا ان کا اشرف سبوئی تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دہلی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم جو تھی انہوں نے گھر پر ہی حاصل کی، اور تاریخ پیدائش جو ہے ان کی 1905 ہے، ٹھیک ہے۔ اور تاریخ وفات جو ہے وہ 1990 ہے۔ 1922 میں انہوں نے اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور پھر معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف سبوئی جو تھے وہ محکمہ ڈاک و تار میں بھی ملازم رہے۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے، قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے، اور پھر انہوں نے 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ اشرف سبوئی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، جو بہت زیادہ مقبول ہیں۔ ان کی تصانیف میں دہلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف سبوئی نے چند دیگر انگریزی کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ تھا اس کا چھوٹا سا تعارف رائٹر کا۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف، پرستان کی شہزادی کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں جو پرستان کی شہزادی اشرف سبوئی نے لکھا ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بچوں پر یا ہمارے معاشرے پر کیا ہے، اور یہ کس طرح کی سٹوری جو ہے وہ اشرف سبوئی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا۔ بیٹا دورہ ہوتا ہے بڑی رونق، بڑی ان کی ٹھاٹ باٹ تھی، ٹھیک ہے، اپنے عمر میں۔ قلعے کی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں، توبہ کرتی تھیں، یعنی کہ اپنے آپ کو کم تر خیال کرنا، کان پکڑنا ان کے سامنے۔ ان کا ایک چونکہ روب تھا، ایک دبدبہ تھا، تو اس لیے جتنی بھی مغلانیاں تھیں وہ ان سے ڈرتی تھیں۔ جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئیں۔ ٹکائی ہوتا ہے صورت، ظاہری شکل و صورت کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کپڑوں کا سلنا، کپڑوں کا ٹانکنا، کسی نئی وضع کا جوڑا سلا، اور ٹکائی کا کام مطلب کہ جوڑوں کا ٹانکنا اور کپڑوں کا بننا۔ شہر کی بیکمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی کاراگری کی، فن کی، روب و دبدبہ تھا، دھاک تھا، روب و دبدبہ تھا، اور ہنر کہتے ہیں کاراگری کو، فن کو۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے، یعنی کہ سب ان کی عزت کرتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے، پالکی کہتے ہیں ڈولی کو، عورتوں کی سواری جس میں کی جاتی ہے۔ بڑی سرکار، حاکم صاحب، بڑی سرکار کس کو کہتے ہیں؟ حاکم نے بلایا ہے۔ کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا۔ نہ رات کو فرصت تھی، فرصت فارغ ہونا، نہ دن کو چین آرام۔ کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا اللہ تعالیٰ کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیے، یعنی کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے انسان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ آنکھیں دھندلا گئیں، کم نظر آنے لگا نا ان کو، آنکھیں کمزور ہو گئیں ان کی۔ اب کون پوچھتا تھا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری تواضع۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہے، یعنی کہ برے وقت میں کوئی بھی جو ہے کام نہیں آتا۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا، یعنی کہ کوئی روٹی بھی نہیں دینے والا تھا ان کو۔ جب بہت پریشان ہوئیں تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ مرہٹہ گردی، جب مرہٹے جو تھے، مرہٹوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے
تباہ ہو جانا، ختم ہو جانا. برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئیں. برس دن یعنی سال بھر کی، سال ہوا تھا بھی شادی کو تو یہ بیوہ ہو گئی نا. وہ جب مرہٹے جو تھے وہ اپنا ظلم و ستم کر رہے تھے تو اسی ظلم و ستم کا شکار ان کے خاوند بھی ہو گئے. اسی زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، عیب، برائی. مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا. مغلانین درزن، اور اپنی ہنر مندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا. ہنر مندی کاراگری اور رنڈاپا بیوگی کا دور. جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی. عزت آبرو عزت سے گزر گئی، کٹ جانا، گزر جانا. خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا. مطلب بہت کمایا انہوں نے لیکن انہوں نے پیسے کو سنبھالا نہیں تھا. دل کی خاتم کھلے دل کی، غنی، اور طبیعت کی نرم تھی. اور پرانے شریفوں میں بھی ایک یہی عیب ہوتا ہے، نقص ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں. بے نیازی، لاپرواہی. بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا. جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، لہر بہر یہی خوشحالی ہمیشہ تک رہے گی. سیدانی بی بی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں. بڑھاپے نے آن دبایا کہ بڑھاپا آ پہنچا. طاقتیں داغ دے گئیں، جواب دے گئیں، ہمت ہار گئیں. ٹھیک ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان جو ہے آٹومیٹکلی اپنی ہمت ہار جاتا ہے. ٹھیک ہے، دگا دے جاتی ہیں طاقتیں بھی انسان کی. تو آنکھیں کھلیں اور پھر سمجھ آئی انہیں، اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے. میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ہنس مکھ تھے، خدا ترس تھے، خدا خوف تھے. ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا. ان کی خاطر مدارت کرتے تھے، عزت کرتے تھے. سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور پریشان اور شرمندہ سی رہیں. یعنی کہ ظاہری بات ہے کبھی کسی کے گھر نہیں گئیں، تو جب انہیں فرسٹ ٹائم ان کے گھر رہنا پڑا تو وہ اتنی خاطر مدارت اور عزت سے تھوڑا سا مطلب شرم محسوس کرنے لگی. تھینک یو. جی، پھر ان کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں. یعنی کہ ان کے ساتھ گھل مل گئیں اور بالکل اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ جیسے انسان رہتا ہے ویسے ان کے ساتھ رہنے لگیں. ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی. سوئی کا ناکا مشکل سے سوجتا تھا. سوئی کا ناکا بیٹے کہتے ہیں دھاگا ڈالنے کا جو سوراخ ہوتا ہے. لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا. پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی؟ پرائی بیگانہ. محنت کی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اور پھر کھایا. کسی کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھا. صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی. دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑنا سکھاتی. شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی. عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی. کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے. میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیجا ہے. ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند کاراگر. استانی صرف روٹیوں پر کہاں مہیا. بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے. گرویدہ کسی کا ہو کر رہ جانا، مطلب ان کو بہت پیار ہو گیا تھا. مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں. پرستان جہاں پریوں کا ملک ہوتا ہے. وہاں کے بادشاہ انہیں اپنی بیٹی کا جہاز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا. انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں. گھر والوں کو یہ خبر تھی لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا. تم کو ڈر نہیں لگا؟ ڈر، خوف.
ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحاف کہتے ہیں رضائی کو، میں دبکے اور بڑے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانیاں سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز و وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی میں انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اٹھا کر لے گیا۔ کانڑے کہتے ہیں بیٹا کانا، ایک آنکھ سے جو تھا۔ کہنے لگیں سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی: ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: اوئی، اور تم بے دھڑک چلی گئی، بغیر خوف کے؟ بے دھڑک، بغیر کسی خوف کے۔ سیدانی: پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا، راز کھلا، بات سامنے آئی تو بہتیری ڈری، بہتیری بہت زیادہ، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی، آفت مصیبت۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی واپس آئی۔ بیگم صدقے میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا بھی نہیں ہوا، کوئی نقصان نہ ہونا، بال بیکا نہ ہونا، کوئی نقصان نہ ہونا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں، خاطریں ہوئیں، خدمتیں ہوئیں کہ کیا کہوں، کیا بتاؤں۔ میر صاحب کی بیوی: کچھ بھی صحیح بولو، میرا تو پتا پھٹ جاتا، خوف زدہ، پتا پھٹ جانا، بہت زیادہ خوف زدہ ہو جانا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی: نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری تو لوگ سے کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ آ جاتا ہے تو سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بیماری لگ جائے، ڈرتے تو ہم بہت ہیں، لیکن جب لگ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ میر صاحب کی بیوی: میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا، صد رحمت، 100 بار برکتیں یا رحمتیں نازل ہوں جس نے تمہیں پالا پیدا کیا۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی پرستان، کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی: وہ قصہ یاد آتا ہے، قصہ کہانی تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، کلیجہ جلنے لگتا ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت ضد کی اس نے نا۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، منتیں کی، اپنی بات منوانے کی بڑی انہوں نے کوشش کی۔ دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی، مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں، بے مروتیاں، محبت نہ دیکھنا، بے وفائیاں پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، گور کہتے ہیں قبر کو، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی، دروں کی، دروازوں کی، لوگوں کے دروازوں میں یا دروں پر میں گرتی مرتی پھرتی، مجھے کوئی ٹھکانہ بھی جو تھا نا نہ ملتا، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوتا بڑھاپے میں۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی: اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، اپنی قسمت کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل ہے کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی: خیر اب تم کو اپنی بیتی کہاں سناؤں؟ بیگم: یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ بیاہ کہتے ہیں شادی کو۔ مارا جوڑے سل رہے تھے، مارا دن رات جو تھا وہ اس کے کپڑے سلائی ہو رہے تھے۔ اول پہلے تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا، کام کم ہو گیا تو میں چلی جاتی، شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔
ایک روز جیسے بچے مکتب سے اسکول بھاگتے ہیں، مکتب سے اسکول سے، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، بلایا انہوں نے، پر نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونڈ پلاؤ مجھے خوب بھاتا تھا۔ یہ جو بونڈ پلاؤ ہے نا، یہ بیٹا وہ سبز چنے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا پلاؤ ہے، یہ چاولوں میں ڈال کر نا تو اس کو بنایا جاتا ہے، تو اس کو ہم بونڈ پلاؤ کہتے ہیں۔ ماما سے بونڈ پلاؤ پکوایا، تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا، شام ہو گئی۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، پینس پال کی ڈولی، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً سے چلی آؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، نازوں سے، ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا۔ بھاون مرضی، اپنی مرضی سے کھانا بنوایا ہوا، تو اس کو چھوڑ کر جانا، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ 2 آنے ڈولی مین کہ وہ ڈولی اٹھانے والے کو جو ہے نا وہ صرف 2 آنے دینے ہوتے تھے۔ قاضی واڑے سے نکلے، واڑے کہتے ہیں صحن، اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھری کھولی، جھری یعنی کہ وہ پردہ سا اس کو ہٹا کے کھڑکی سے دیکھا۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سا ہو گیا، دھک سا ڈر گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، سکتے میں بدن آ جانا نا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موہے کہار کہاں لیے جا رہے ہیں۔ موہے کہتے ہیں مرنے کے قابل۔ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ دل کڑا کر کے میں اپنی آواز نکالی اور پوچھا، بڑی ہمت کر کے، دل کڑا کر کے، بہت ہمت کر کے، اور پوچھا ان سے، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، کم بختو بری قسمت والوں کے منہ سے پھوٹو، منہ سے کچھ کہو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ ستیہ ناسی کہتے ہیں برباد کرنے والی۔ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو؟ خفا ہو کیوں ہو نا، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں، کوئی دم تھوڑے وقت میں محلات جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ تھینک یو۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے، پالکی کے پاس، ڈولی کے پاس۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاک کی شکل کا آدمی، بے چاکی، بے ڈھنگی سی شکل کا آدمی، بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی ہے، نہ کہار تھے نہ کہاریاں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی۔ دیر ہو کر رہ گئی تھی۔ منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، کہ مرنا تو ہے ہی ہے، آج مرو یا کل مرو، مرنا تو ہے، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور للکار کر بولی اونچی آواز میں، چلا کر، ارے جوان مرگ کہتے ہیں جوانی میں مرنے والوں، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بھلا چکتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے، کہتا اپنی بھلائی چاہتا ہے تو مجھے یہیں پر اتار دے۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالیشان دروازے پر رکی۔ عالیشان کہتے ہیں اونچے مرتبے والے۔ روشنی ایسی تھی کہ
دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا اور نہ چاند نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ لالٹینیں۔ چوبدار باریدار مرد ہیں، ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے۔ آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میں نے ساری مصیبت بھول گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے۔ یہ گہما گہمی بیٹے کہتے رونق کو تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھیرے، شانوں پر کندھوں پر، بازوؤں پر میرے سامنے آئی اور مہین آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، بڑا انتظار کروایا نا۔ ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آؤ چلو میں تم کو اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھا اور پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی۔ ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سکت دراز قد، زرق برق کپڑے، چمکدار کپڑے نا، چہلیں ہوتی ہیں شرارتیں، اہلی گہلی پھر رہی تھیں، اہلی گہلی ناز و ادا سے اتراتے ہوئے۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، چمن باغ، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے یہ زمرد۔ پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، قیمتی پتھر ہے نیلم بھی، پکھراج بھی پتھر ہے۔ پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھیں کہ سراہی در موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ فواروں میں سے موتیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، تیز بارش۔ چلتے چلتے ایک بارہ میں پہنچے۔ بارہ کی سجاوٹ کیا بیان کروں، کیا بتاؤں اس کے بارے میں۔ قلعے کے دربار میں دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما بیٹا کہتے ہیں نظارے کو، آج تک نظر نہیں آیا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودھی، سفید کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں، بلور کہتے ہیں شیشے کو، یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی، اور ان پر حسین پری زاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے، ٹھسے سے بڑے ہی انداز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور بیچ میں ایک نمک گیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، سائبان کہتے ہیں نمک گیر، جس پر ہیرے اور پنے کی پیچیکاری کا کام تھا۔ پیچیکاری کہتے ہیں نقاشی۔ بادشاہ اور بیگم صاحب عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئیں، زلفیں کہتے ہیں بالوں کو، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی کہ اتنا حسن تھا کہ اس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھی، کوئی ایک رنگ نہیں تھا، بلکہ ان کا پوشاک، ان کا لباس ایسا تھا کہ ان کے رنگ جو تھے وہ بدل رہے تھے۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں، حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں؟ یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لے آیا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے، اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کوئی کسر کیا کمی رہ گئی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سرو قد کھڑے ہو گئے، دراز قد، اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں تو مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔
بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو۔ ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، سنسان کہتے ہیں ویران کو، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈرونی تھی، ڈرونی خوفناک کہ میرے اوسان جاتے رہے، کہ میرے ہوش جو تھے وہ جاتے رہے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی اماں بیگم بکر گدا موا بڑا شریر ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے، ہول گھبرا جانا نا، کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بلا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، بلا کر یعنی کہ گھبراہٹ سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شک ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولیں سیدانی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسے تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، وضع طرح طرح کی۔ خاطر جمع رکھو تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، خوان تخت، خاصا چنا گیا، خاصا خاص لوگوں کا کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، اللہ کی قدرت کا کوئی جادو۔ ایک ایک بالشت کے پودے پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، یعنی کہ خوشبو میں اڑ رہی تھی کھانوں میں سے، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھتی رہ گئی، ہکا بکا حیران ہو کر، پریشان ہو کر۔ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں ہو؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں۔